پاکستان کے مشہور شہر اسلام آباد میں شازیہ اور فیضان رہتے تھے۔ شازیہ جو کہ 10ویں کلاس کی طالبہ تھی اور فیضان 12ویں کلاس کا طالب علم تھا، یہ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ان کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ وہ آپس میں رشتہ دار نہیں تھے۔ شازیہ فیضان کو بھائی کہہ کر بلاتی تھی۔ فیضان دل میں سوچتا تھا کہ اسے کیسے کہوں کہ مجھے بھائی نہ بلایا کریں۔ شازیہ کو جو بکس ضرورت ہوتی تو وہ فیضان کو پیسے دے دیتی کہ وہ بازار سے لے آتا۔ فیضان اس کا ہر حکم مانتا تھا۔ فیضان اپنے دل میں اس کے لیے محبت رکھتا تھا۔ فیضان اسے بہت چاہتا تھا، لیکن شازیہ کو بھی اس بات کی کوئی خبر نہ تھی۔ فیضان ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ کس موقع پر اسے کہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہر دفعہ یہ موقع نہ آتا۔ فیضان شازیہ کو دیکھنے کے بہانے گھر میں جو بھی چیز پکی ہوتی وہ تھوڑی سی لے کر شازیہ کے گھر جاتا تاکہ اسے دیکھ لوں، لیکن ہر بار شازیہ اسے بھائی کہہ دیتی تھی۔ اسے دل میں بہت غصہ آتا تھا، یہ مجھے کیوں کہتی ہے بھائی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شازیہ کو 11ویں کلاس کی کتابیں ضرورت تھیں۔ اس نے میٹرک کا امتحان دے چکی تھی۔ اسے 11ویں کلاس کی کتابیں ضرورت تھیں تو اس نے سوچا کہ فیضان کو کہہ دیتی ہوں، کیونکہ وہ 12ویں ہے، اس کی 11ویں کی کتابیں فری ہوں گی، کیوں نہ ہو کہ اسی کی کتابیں لے لوں۔ جب فیضان کو اس نے کہا کہ مجھے 11ویں کلاس کی کتابیں چاہیے تو فیضان نے سوچا کہ میرے پاس تو فری پڑی ہیں، کیوں نہ اسے دے دوں۔ فیضان نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ کتابوں میں اندر میں ایک خط لکھ کر شازیہ کو دے دوں جس میں میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ فیضان نے خط میں لکھا تھا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، یا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ہر فرمائش پوری کروں گا، بس آپ میرے سے شادی کے لیے ہاں کر دیں تاکہ میں اپنے فیملی کو آپ کے گھر بھیجوں۔ آخر پر اس نے یہ خط لکھ کر مہربانی کر کے آپ مجھے خط کا جواب بھی دینا۔ فیضان نے اس کے گھر کتابیں پہنچوا دیں۔ شازیہ 11ویں کلاس میں 3 ماہ پڑھ چکی تھی اور فیضان اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس نے ابھی تک 3 ماہ تک اس کا خط نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس نے کتابوں کے اندر خط لکھ کر دیا تھا، اور آخر کار کچھ ماہ بعد شازیہ وہ خط دیکھ لیتی ہے اور اس میں جو تحریر ہوتا ہے وہ سارا پڑھ لیتی ہے۔ دوسری طرف فیضان جو کہ شازیہ کے جواب سے نا امید ہو چکا تھا اور فیضان کی بہن کی شادی تھی، گھر والوں نے اسے بھیجا بازار سے کچھ سامان لانے کے لیے۔ فیضان جیسے ہی بائک پر سوار ہوا اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہیں موقع پر ہی وفات پا گیا۔ دوسری طرف جو کہ شازیہ اس کا خط پڑھ چکی تھی اور اس کے دل میں بھی فیضان کے لیے محبت جاگ اٹھی، اس نے گھر آ کر اپنا موبائل اٹھایا اور فیضان کے گھر کا کال کرنے کی ٹرائی کی۔ جیسے ہی اس نے کال کی، اس کی امی نے آگے سے فون اٹھایا اور اس نے اس کو بری خبر جو کہ فیضان کی موت کی تھی اس نے سنا دی۔ شازیہ بہت ہی افسردہ ہوئی، پریشان ہوئی، روتی رہی اور بعد میں پاگل ہو گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک